صحیح جی ایاز صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسا ممکن ہے؟ اور جو آئی ایم ایف کی بات کر رہے ہیں خاص طور پر لیوی کے حوالے سے، آپشن تو ہے، کم ہو سکتی ہے اور اس سے عوام کو ریلیف بھی کچھ مل سکتا ہے، ظاہر اب جینون ایک ایشو ہے دنیا میں، تو آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ اس طرح مینیج کر سکے گی؟ دعا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وہ ہیں عوام ہیں، ہمارے اوپر حکمران جو مسلط ہے بڑے نیک صالح پاک باز بڑے اچھے لوگ ہیں، تو اس لیے احتجاج تو کرنے کا کوئی تک بنتی نہیں ہے۔ آمین کہنا چاہیے جب بھی یہ کوئی چیز بڑھا رہے ہوں، کیونکہ آج جو سب سے زیادہ میم سوشل میڈیا پہ وائرل ہے وہ ایک ٹرک پہ بہت بڑا سا ایک پتھر جا رہا ہے، اور وہ کہا جا رہا ہے یہ پرائم منسٹر ہاؤس جا رہا ہے، کیونکہ پرائم منسٹر جب سینے پہ پتھر رکھ کے وہ اضافہ کرتے ہیں کسی چیز کا، تو یہ شاید اس پہ بہت زیادہ اس دفعہ اضافہ ہونے جا رہا ہے، تو اس لیے پتھر بھی بہت بڑا ہے۔ تو ہمارے مقدر میں تو یہی لکھا گیا ہے۔ وہ بی ایم ڈبلیو آ گئیں، بس ظاہر ہے ان کو بڑی ضرورت ہے، کیونکہ آئین اس ملک میں ہے نہیں، لیکن آئینی عدالت بہت ضروری ہے۔ میرے خیال میں تو یہ جتنے ادارے اس طرح کے ہیں نا، یہ بلا وجہ بوجھ ہے عوام پہ، بلا وجہ یہ پیسے ضائع کر رہے ہیں، ان کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ خدا کے لیے ان کو بند کر دیں، کوئی ایک جج بٹھا دیں جہاں حکومت جو فیصلہ لینا چاہے وہ جا کے ان کو لکھ کے دے دے کہ جی یہ فیصلہ ہمیں چاہیے اور وہاں سے آ جائے۔ یہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اتنے مراد آپ نے نیب بنایا ہوا ہے، وہ اینٹی کرپشن کا ادارہ الگ ہے، کیا کرتے ہیں یہ؟ کخ بھی نہیں کرتے۔ وہ ظاہر ہے کوئی عام آدمی پکڑا جائے بیچارہ تو وہ پکڑا گیا، باقی جو اشرافیہ ہے اس ملک کی، جو اصل ذمہ دار ہوتی ہے ان چیزوں کی، اس سے پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جو اناؤنس تو کر دیا آپ نے جی 50% گاڑیاں ہم نے گراؤنڈ کر دیں، وہ کون دیکھے گا جا کے کون سی گراؤنڈ ہوئی ہیں کون سی نہیں ہوئی؟ اور پھر ان کو فرق کیا پڑتا ہے مجھے یہ بتائیں؟ اگر پٹرول مہنگا ہو جائے گا یا ڈیزل مہنگا ہو جائے گا، انہوں نے کون سا پلے سے ڈلوانا ہے؟ ان کے لیے تو ہر چیز فری ہے نا، مطلب ان کے لیے بجلی بھی فری ہوتی ہے، ان کے لیے پٹرول بھی فری ہوتا ہے، ان کے لیے ہر چیز فری ہو جاتی ہے۔ ایک ایک پائی جو وہ کہتے ہوتے ہیں نا، ایک پائی کا کبھی کرپشن نہیں کی، ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہا کرتے ہیں، تو ایک ایک پائی تو قومی خزانے سے جاری ہوتی ہے۔ اتنے ان کے کیمپ آفیسز ہوتے ہیں، اس پہ وہ اخراجات وہ میرے اور آپ کے ٹیکسوں سے جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ تو کریں نا کہ یہ سیریس کتنے ہیں ہمیں وہ ریلیف دینے کے لیے۔ باتیں البتہ بڑی اچھی، تقریریں ان سے سن لیں بڑی اچھی، ان کی آنکھوں میں آنسو بھی نظر آ جائیں گے آپ کو، وہ بات کرتے ہوئے ان کا گلا بھی رند جائے گا، اب لگے گا کہ جی بہت ان کو فکر ہے، بہت پریشان رہتے ہیں یہ آپ کے لیے، لیکن قطعاً کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ وہ آئی ایم ایف تو دور کی بات ہے نا، وہ چلیں چھوڑیں کہ وہ آپ کو وہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ آپ اتنی چیزیں روز اناؤنس کر رہے ہوتے ہیں، جی ہم یہ ترقیاتی منصوبہ شروع کر رہے ہیں، کوئی فلم سٹی بن رہی ہے، کوئی فلاں کام ہو رہا ہے۔ یار آپ کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ان کے پاس بل دینے کے پیسے نہیں ہیں، پٹرول کہاں سے ڈلوائیں گے؟ انہوں نے سفر تو کرنا ہے۔ بہرحال وہ ان سے بھی آپ کہیں کہ وہ عام آدمی سے کہ یار پٹرول مہنگا ہو گیا، کہتے ہیں جی کی کریے ان پانا تو ہے نا، ان پانی نہ تھوڑی، ابھی آپ وہ سنا رہی تھی کہ جی پانی نہ تھوڑی چلنی موٹر سائیکل، وہ اسی پانا ہی پانا ہے۔ وہ بھی ظاہر ہے اسی قوم کے نمائندے ہیں، جس قوم کے یہ حکمران ہیں، تو اسی طرح سے چل رہا ہے یہاں تو سلسلہ۔ آج تک ان کی کبھی وہ کم نہیں ہوئی اپنی امارات، یا انہوں نے وہ بہت بڑا احسان کریں گے جی ہم نے تنخواہ نہیں لینی، ہم نے طے کیا جی 2 مہینے 3 مہینے ہم تنخواہ نہیں لیں گے۔ تنخواہ کا تو وہ حصہ ہی کچھ نہیں ہے جو باقی چیزیں آپ لوگ لے رہے ہوتے ہیں۔ اور اپنا سفر بند کیا آپ نے، آپ بیٹھ جائیں نا ایک جگہ کہ جی ٹھیک ہے، بہت مطلب وہ چونکہ بہت پٹرول بڑا مہنگا ہو گیا اور ہم بچت کرنے لگے ہیں کہ آج کے بعد ہم یہاں بیٹھ جائیں گے۔ آپ کے اسمبلیوں کے اجلاس 2 گھنٹے لیٹ شروع ہو رہے ہوتے ہیں، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، چونکہ وہ بظاہر پوچھنے والا کوئی نہیں ہے نا۔ اور وہ ایک جو رائٹ ہوتا تھا تھوڑا بہت لوگوں کے پاس کہ ووٹ آؤٹ کرنے کا، وہ بھی آپ نے چھین لیا ان سے۔ اب تو ان کو ووٹ آؤٹ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرے خیال میں وہ اسی پہ عمل کرنا پڑے گا، دعا ہم سب کو
کیا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ہمیں صبر کرنا درست ہے، صبر کرنی چاہیے، اور لیکن کچھ نہیں کر سکیں گے. ظاہر ہے حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. اب عوام اتنا بوجھ برداشت کر سکتی ہے نہیں. اب پرائم منسٹر صاحب دعوے اور وعدے تو بہت کر رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ کتنا ریلیف دے سکتے ہیں، کس طرح سے اس کی پلاننگ ہوگی. ابھی ایک بریک لیتے ہیں کوئکلی ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے، یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں مہنگا پیٹرول، کیا مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا. خاص طور پر امریکہ ایران کشیدگی، اب عالمی معیشت شدید متاثر ہونے کا خدشہ ہے. پاکستان بھی اس کی زد میں ہیں. آپ کی طرف آؤں گی میں. فیصل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، ایک تو یہ کیا اس کا کون ذمہ دار، آپ کس کو سمجھتے ہیں، امریکہ یا ایران کو اس بحران کا؟ اور خاص طور پر اگر پاکستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے پاس کوئی پلان ہے کس طرح سے یہ مینیج کرے گی؟ اب یہ جو مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا پیٹرول کے بعد، اس کو کس طرح سے مینیج کرے گی؟ کیا کوئی اسٹریٹجی ہے؟ جی اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ایران کے اوپر یہ جنگ مسلط کی گئی ہے، تو ہم بنیادی غلطی تو ایران کی نہیں کہہ سکتے. لیکن اب جو نئی دنیا میں صورتحال ہو گئی ہے، مہنگائی کا جتنا بڑا عذاب سامنے آیا ہے، یہ ٹھیک ہے ایران نے جو ہے اپنے آپ کو ایک عسکری قوت کے طور پہ سامنے لایا، اس کی عسکری حکمت عملی جو ہے وہ کامیاب رہی. لیکن جب ایران اس پر تھوڑے بہت بڑے دل کا مظاہرہ کرے اور اس بنیاد پہ کہ دنیا اس وقت بہت پریشان ہے، دنیا میں رہنے والا ہر انسان جو ہے وہ بہت پریشان ہے، اور اگر وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائے تو اس کی اہمیت بھی کم نہیں ہوگی، اور کہ یہ بھی ثابت نہیں ہوگا کہ وہ کمزور ملک ہے. لیکن اس وقت امریکہ میں جو حکومت ہے، جو ٹرمپ صاحب ہیں، ان سے تو اب خیر کی توقع کر ہی نہیں سکتے. وہ تو ایک نارمل گفتگو کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی اخلاقیات نظر آتی ہے. لیکن دنیا میں اس وقت ہر آدمی پریشان ہے. پاکستان میں لوگوں کی قوت خرید پہلے سے کم ہے، اس لیے یہاں پریشانی کا تناسب بھی زیادہ ہے. ظاہر سی بات ہے، لوگ جو جنگ سے پہلے کی صورتحال تھی اس میں بھی لوگ پریشان ہی تھے نا مہنگائی کی وجہ سے. لیکن جو جنگ کے بعد جو مہنگائی کا طوفان اور سیلاب آیا، اس نے تو لوگوں کو ایک ذہنی مریض بنا دیا. لوگ باقاعدہ جو ہے نا رو پڑے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ اپنے معمولات زندگی کو جو ہے وہ کس طریقے سے گزاریں. لوگوں نے اپنی موٹر سائیکلیں گھروں میں کھڑی کر دی ہیں کہ موٹر سائیکل چلانے کی بھی لوگوں کی جو ہے نا وہ استطاعت نہیں رہی کہ وہ موٹر سائیکل پہ جو ہے وہ دفتر جا سکیں. پبلک ٹرانسپورٹ کا خرچہ اس سے زیادہ ہے. ایک عام آدمی سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ جو اس وقت ایک جو عذاب ہے، یہ طوفان مہنگائی کا، اس سے اپنے آپ کو کس طرح بچنا ہے. اب وہ تو کہتے ہیں نا کہ آپ اپنی خواہشات کو دبا دو. یہاں تو لوگوں کی بنیادی ضروریات جو ہے وہ پوری نہیں ہو پا رہی، تو خواہشات آدمی کیا دبائے گا. بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. اور جو صورتحال آج ہے، اگلے لمحے اس سے زیادہ خطرناک ہونے جا رہی ہے. جو کل اگر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں گمان ہے کہ کم و بیش 50 روپے ہوگا، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی آج اس لمحے ہم آپ گفتگو کر رہے ہیں، اس صورتحال نے لوگوں کو جو ہے بحال کر دیا، نڈال کر دیا، برباد کر دیا. تو جو کل ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کوئی ماورا عقل ہے کہ اس کا حل ہے، کیا نتیجہ ہے؟ اب یہ دو ملک جو ہے، ان میں خاص طور پہ امریکہ، ایک کوئی مقصد نہیں ہے جنگ کا، ایک ہونا آپ کو حاصل کیا کرنا ہے جنگ سے. لیکن دنیا میں آپ نے ہر انسان کو جو ہے نا برباد کر کے رکھ دیا ہے. اللہ ہی جانے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. ایران کو چاہیے کہ وہ بڑے پن کا مظاہرہ کر لے. ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو عقیدہ ہے نا کہ بہت ساری چیزیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں کہ اللہ پاک اس کا اجر دے گا. تو اس دنیا کو اس عذاب سے نکالنے کے لیے اگر ایران اپنا کردار ادا کرے گا، پیچھے ہٹے گا، تو اس سے وہ چھوٹا نہیں ہو جائے گا. لیکن جو لوگوں کو جو ایک سہولت مل جائے گی، دنیا پرانی جگہ پہ واپس چلی جائے گی، تو جو لوگوں کی آج کی پریشانیاں ہیں وہ اس میں کافی فرق پڑے گا. بہرحال ابھی کیا کر سکتے ہیں، ہمارے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. لیکن بات ایک اور بھی ہے کہ جو حکومت نے اتنی اپنی واہ کروائی ہے، آپ یہ جو لوگوں کو جو یہ عذاب ہے نا، جو مہنگائی کا، جو لوگ چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، یہ ساری واہ جو ہے نا، یہ غارت ہو جائے گی ان کی چیخ پکار میں. عام آدمی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ نے کیا کوششیں کی، کیا کاوشیں کی، جب اس کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا، جب اس کے پاس اپنے بچوں کو اسکول کی فیس دینے کے پیسے نہیں ہوں گے، جب اس کے بچوں کو جو اسکول میں سے نکال دیا جائے گا، یہ امتحان میں اس لیے نہیں بیٹھنے دیا جائے گا کہ وہ فیس نہیں دے پا رہا، تو اس کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ آپ کی دنیا میں کتنی واہ ہوئی ہے. اور پھر وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی جو حکمران طبقہ ہے، جو اشرافیہ ہے، اس نے اپنی زندگی کو، اس کو جو ہے منیمائز نہیں کیا، اس کی جو شاخ رچیوں کو.